ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما۔ لائق احترام حاضرین، بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، عزیز بچوں اور خواتین اسلام، آج کے اس دینی مجلس میں مجھے جس عنوان پر خطاب کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے وہ ہے دور حاضر کے فتنے اور ہماری ذمہ داریاں۔ دور حاضر میں مشہور فتنے کیا ہیں اور ان فتنوں کے دور میں ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے، ان فتنوں سے ہم کیسے بچیں۔ وقت کا ایک بہت ہی اہم موضوع ہے اور ہر مسلمان مرد و عورت کو اس قسم کے موضوعات کو سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج صورتحال ہماری یہ ہے کہ ہم نے اجتماعات، خطبات، دروس اور بیانات کو اپنے کانوں کا مزہ بنا لیا ہے۔ یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے، جہاں ٹیسٹ ملتا ہے تو وہاں پر کانوں سے مزہ لیتے ہیں، وقتی طور پر مزہ آتا ہے، مزے سے سنتے ہیں، لیکن وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ باقی ہے۔ ہماری زندگیوں میں کوئی اصلاح، کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ بیانات، وعظ و نصیحت کا مقصد کہ ہم دین کی باتوں کو غور سے سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کو دور کریں، اپنے اندر اصلاح لانے کی کوشش کریں، اپنے اہل و عیال کے اندر اصلاح لانے کی فکر کریں، اپنے سماج اور معاشرے کو، اپنی جماعت اور جمعیت کو جہاں بھی خلل ہے، فساد ہے، کمزوری ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت کرتے رہیں، نصیحت سے بیزار نہ ہو۔
وقتاً فوقتاً تذکیر، واعظ و نصیحت ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس نصیحت سے اہل ایمان کو فائدہ ہوتا، ہمیں بھولا ہوا سبق یاد آ جاتا ہے، جو باتیں کبھی سنے تھے پھر تازہ ہو جاتی ہے، ہم تھوڑے غفلت میں جا رہے تھے سنبھل جاتے ہیں، ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ہمارے اندر ایک جذبہ، ایک جوش، ایک ولولہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے کہ ہم بیانات کو اصلاح کے لیے عمل کی نیت سے سنیں، صرف اپنے کانوں کا ٹیسٹ نہ بنائیں، ورنہ کوئی فائدہ نہیں، بلکہ یہ سننا بھی ہمارے لیے وبال جان ہو جائے گا۔ کل قیامت کے دن ہر ابن آدم سے، ہر انسان سے 5 سوالات ہوں گے، ان میں سے پانچواں سوال عمل سے متعلق ہو، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، دین کی جو باتیں تم جانتے تھے اس پر تمہارا عمل کیا تھا۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصے محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل، کوئی اگر دفتر میں ہے، تیرے نام اعمال میں، تیرے دفتر میں اگر کوئی عمل ہے تو وہ عمل پیش کر کے آج تو کامیابی حاصل کر لے، اللہ کے عذاب سے تو نجات پا جا۔ تو عمل کی ضرورت ہے۔ میرے بزرگوں، نوجوانوں، میں نے کہا کہ اس وقت بہت سارے فتنے ہیں، مسجد میں فتنے ہیں، جماعت میں فتنے ہیں، جمعیت میں فتنے ہیں، انتشار ہے، اور گھر میں فتنے ہیں، گھر کے باہر فتنے ہیں، فتنوں کی ایک یلغار ہے، فتنوں کا ایک طوفان ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی کثرت کی پیشین گوئی کی کہ فتنے بہت زیادہ رونما ہوں گے۔ ان حدیثوں کو سننے سے پہلے فتنہ کسے کہتے ہیں اس کو سمجھیے، اس لیے کہ عام طور پر فتنہ فتنہ یہ لفظ ہم سنتے ہیں۔ امام یحییٰ بن سلام رحمہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ قرآن مجید میں لفظ فتنہ 11 معنی کے لیے آیا ہے۔ لفظ فتنہ یہ لفظ 11 معنی کے لیے آیا ہے، اور بعض مفسرین نے 14 معنی کے لیے استعمال کیا۔ لفظ ایک ہی ہے، اس کے معنی کئی ایک ہیں۔ کہیں پر فتنہ کا لفظ شرک کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہیں فتنہ کا لفظ فساد کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہیں فتنہ کا لفظ عذاب کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو کہیں فتنہ کا لفظ گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہیں فتنہ کا لفظ آزمائش اور امتحان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح سے فتنے کے کئی معنی۔ لفظ فتنہ اس روئے زمین پر، اس کائنات میں سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ بولیے جی، سب سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا فتنہ یہ شرک کا فتنہ ہے، اور قرآن مجید میں شرک کے لیے فتنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، تم ان سے جنگ کرو، ان سے قتال کرو اس وقت تک جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے اور پورا دین ایک اللہ کے لیے غالب ہو جائے، قائم ہو جائے۔ تو یہاں پر فتنہ کس معنی میں ہے؟ یعنی جب تک زمین سے شرک ختم نہ ہو جائے اس وقت تک ان سے تم قتال کرو۔ والفتنة اشد من القتل، فتنہ قتل سے کہیں بڑا سنگین گناہ ہے۔ یہاں فتنہ سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو روئے زمین پر سب سے بڑا فتنہ شرک ہے، اور اس فتنے سے ہر ایک کو بچانا بہت ضروری ہے، ہر ایک کو اس فتنے سے بچانا بہت ضروری ہے۔ جس سماج میں، جس سوسائٹی میں، جس شہر میں، جس ملک میں شرک کا فتنہ غالب ہوگا، شرک کا فتنہ پھیل جائے گا، شرک کا بول بالا ہوگا، توحید کمزور ہو، یاد رکھیے اس زمین پر، اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں امن نہیں ہو سکتا، وہاں فتنے ہی فتنے رہے۔ امن کا ماحول چاہتے ہیں، شانتی کا ماحول چاہتے ہیں، تو وہاں پر ضروری کیا ہے؟ توحید کو عام کیا جائے، صحیح عقیدہ لوگوں کو سمجھایا جائے اور شرک ختم کیا جائے، امن و سکون آئے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، اپنے ایمان کو شرک سے نہیں ملایا، خالص ایمان اور توحید پر قائم رہے، اپنی زندگی میں شرک نہیں آنے دیے، شرک کا کوئی کام نہیں کیے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے وعدہ فرما رہا ہے اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ایسے لوگوں کے لیے ہی امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ بندے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں، آج آپ دیکھیے جن ممالک میں، جن ملکوں میں، جن شہروں میں دنگے فساد ہیں، لوٹ مار ہے، قتال و جدال ہے، ہمیشہ ایک بے چینی کا ماحول قائم ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر شرک بہت زیادہ پھیل رہا ہے، بت پرستی عام، خبر پرستی عام، مزار اور آستانوں کی کثرت، ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے مسجدیں جو رب العالمین کی عبادت کے لیے قائم کی جاتی ہیں وہ خالی اور ویران ہیں، اور مزار اور آستانے آباد ہیں، بھیڑ ہے۔ ایسے لوگ امن اور سکون نہیں پا سکتے۔ ہم کچھ بھی سوچیں، یہ وجہ وہ وجہ، کچھ بھی نہیں، امن و سکون حاصل کرنے کے لیے ایمان اور صحیح عقیدہ ضروری ہے۔ سماج میں، ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں جو انسان جتنا زیادہ اللہ پر ایمان رکھے گا، اللہ کی توحید کو اپنے دل میں بٹھائے گا، نفع اور نقصان کا مالک اللہ کو سمجھے گا، اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھے گا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ کا مالک اللہ ہے، جو اس عقیدے کے ساتھ زندگی گزارے گا اس کی زندگی میں امن اور سکون ہے، اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا۔ تو روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ شرک ہے، اور
فتنہ کا ایک لفظ عذاب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اے لوگو ڈرو اللہ کے اس عذاب سے جو عذاب خاص ظالموں، نافرمانوں اور گنہگاروں پر ہی نہیں آئے گا۔ آج بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں، میں تو حاجی نمازی ہوں، میں عبادت گزار ہوں، دیندار ہوں، نیک ہوں، فلاں ہوں، اگر میرے گلی اور محلے میں، میرے پاس پڑوس میں اگر لوگ گناہوں میں ہیں، برائی میں ہیں، تو اس سے مجھے کیا فرق پڑتا؟ سمجھتے نہیں سمجھتے؟ ایسا خیال کرنے والے لوگ ہیں نہیں۔ میں تو دیندار ہوں، حاجی نمازی ہوں، اگر لوگ گناہ کر رہے ہیں، برائیوں میں ہیں، تو اس سے مجھے کیا فرق پڑتا؟ پڑتا نہیں پڑتا؟ بہت فرق پڑتا ہے۔ ہمیں جس طرح سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ضروری ہے، ویسے ہی سماج اور معاشرے کو، گلی اور محلے کو بھی گناہوں سے، بے حیائی سے، اللہ کی نافرمانی سے بچانا ضروری ہے۔ اس آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اے لوگو ڈرو اللہ کے اس عذاب سے جو عذاب صرف ظالموں پر، صرف نافرمانوں پر، صرف گنہگاروں پر نہیں آئے گا، بلکہ جب وہ اللہ کا عذاب آئے گا تو اس کی لپیٹ میں اچھے اور برے سارے لوگ ہو جائیں۔ کیسے؟ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک بہترین مثال بیان کی، باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میں اچھا ہوں، دیندار ہوں، نمازی ہوں، اگر لوگ گناہ کر رہے ہیں، لوگ بے نمازی ہیں، لوگ شرابی ہیں، زانی ہیں، بدکار ہیں، اس سے مجھے کیا فرق پڑتا؟ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ آپ کا نمازی ہونا، دیندار ہونا کافی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پڑوس میں، آپ کے رشتہ دار میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے گھر میں لوگ برائی کا ارتکاب کر رہے ہیں اور آپ برائی کو دیکھ کر کے قدرت رکھنے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود اگر آپ خاموش رہتے ہیں، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، تو یاد رکھیں برائی کو دیکھ کر خاموش رہنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ یہ بھی برائی کو دیکھ کر کے خاموش رہنا یہ بھی برائی ہے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، بنو اسرائیل کے کافروں پر لعنت بھیجی گئی اس لیے کہ وہ لوگ برائی کو دیکھ کر کے خاموش رہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں ہے ایک مثال بیان کی۔ کیا مثال؟ مثل الواقع علی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استہموا علی سفینۃ فاصاب بعضهم اعلاھا۔ ایک لمبی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ لوگ سمندر کا سفر کر رہے ہیں، سمندر کے راستے سے کشتی میں سوار ہوئے، کشتی 2 منزلہ، کرا ڈالا گیا، کچھ لوگوں کو نیچے کے حصے میں جگہ ملی اور کچھ لوگوں کو اوپر کے حصے میں جگہ ملی۔ اب نیچے کے لوگوں کو پانی لینے کے لیے اور دوسرے کام کے لیے بار بار اوپر جانا پڑتا تھا۔ اوپر کے فلور میں 2 فلور کی کشتی ہے، نیچے والے پانی لینے کے لیے بار بار اوپر جاتے تھے، ان کو جانے کی تکلیف اور ان کے جانے سے اوپر والوں کو بار بار ڈسٹرب ہوتا تھا۔ تو نیچے کے لوگوں نے ایک پلان کیا۔ کیا پلان کیا؟ ہم کو پانی لینے کے لیے بار بار اوپر جانا پڑتا ہے،
ہمیں بھی تکلیف، ہماری وجہ سے ان کو بھی تکلیف. کیوں نہ ہم لوگ کشتی کے نیچے ایک تختہ اگر نکال لیے تو یہ کشتی تو پانی کے اوپر ہی چل رہی ہے، تو نیچے سے ہم کو پانی مل جائے گا. دیکھیے یہ پلان کرنے والے کون لوگ ہیں؟ پوری کشتی کے لوگ نہیں ہیں، اوپر والے نہیں ہیں. پلان کن کا ہے؟ نیچے کا. نیچے کے لوگ پلان کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پلان کرنے والے نیچے والے ہیں. اگر اوپر والے یہ سوچ کر کے خاموش رہیں کہ یہ غلطی جو کرنے جا رہے ہیں یہ تو نیچے والے کر رہے ہیں، ہم تو یہ غلطی نہیں کر رہے ہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ ان کو اس کام سے نہیں روکیں گے، کشتی والے مل کر کے اگر ان کو اس کام سے نہیں روکیں گے اور وہ لوگ تختہ نکال لیے، نیچے سے کشتی میں پانی داخل ہو گیا تو کشتی کے سارے لوگ کیا ہوں گے؟ ڈوب جائیں گے. غلطی کرنے والے کتنے ہیں؟ کشتی کے سارے لوگ غلطی کر رہے ہیں؟ نہیں. معلوم کیا ہوا؟ غلطی کرنے والوں کو غلطی پر روکنا، ٹوکنا، ان کی اصلاح کرنا، ان کو سمجھانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. ورنہ جب اللہ کا غضب، اللہ کا جلال، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں سے، ایسے سرکشوں سے، ایسے نافرمانوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا اور جب عذاب بھیجے گا تو اس عذاب کا شکار اچھے اور برے سارے لوگ ہو جائیں. غلطی ان کی یہ تھی کہ وہ غلطی کر رہے تھے، ہماری غلطی یہ تھی کہ ہم غلطی کو دیکھ کر خاموش رہتے تھے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کو کیا کرنا ہے بھائی؟ دعوت کا کام کرنا ہے، اصلاح کا کام کرنا ہے. تب جا کر کے سماج اور معاشرے کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان طریقہ بتایا. کیا بتایا؟ جب بھی کوئی انسان برائی دیکھے، غلط کام دیکھے تو اس کی اصلاح کے 3 راستے ہیں. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. صحیح مسلم کی حدیث ہے. کوئی بھی من رأى منکم منکرا، عربی کا لفظ دیکھیے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ جب علماء کوئی غلطی دیکھیں، یہ نہیں کہا جا رہا. کیا کہا جا رہا ہے؟ من رأى منکم منکرا، تم میں سے جو شخص کوئی بھی برائی دیکھے، تم میں سے جو شخص دیکھنے والا عالم ہے، دیکھنے والا جاہل ہے، دیکھنے والا امام ہے، دیکھنے والا مسجد کا ایک مصلی ہے، دیکھنے والا مرد ہے، دیکھنے والی ایک عورت ہے، دیکھنے والا ایک بزرگ بوڑھا ہے، کوئی بھی ہے، اس کے سامنے کوئی غلطی ہو رہی ہے، کوئی برائی کی جا رہی ہے، اب دیکھ کر خاموش نہیں رہنا ہے. نہ عالم صاحب کو خاموش رہنا ہے، نہ مصلی کو خاموش رہنا ہے، نہ مردوں کو خاموش رہنا ہے، نہ خواتین کو خاموش رہنا ہے. ہر ایک کی ذمہ داری ہے غلطی کو دیکھ کر، برائی کو دیکھ کر اس کی اصلاح کرے. 3 درجے ہیں. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، پہلا درجہ اپنے ہاتھ سے روکیں. غلطی کرنے والا ایسا انسان ہے جس کا ہاتھ پکڑ کر کے ہم روک سکتے ہیں. غلطی کرنے والا ہمارا بیٹا ہے، غلطی کرنے والی ہماری بیٹی ہے، غلطی کرنے والی ہماری بہن ہے. ہم اس کے سرپرست ہیں، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ کر کے ہم روک سکتے ہیں. ہماری ذمہ داری. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، ہاتھ سے روکو. غلطی کرنے والا ایک عام انسان ہے،
گلی کا ہے، محلے کا ہے، جماعت کا ہے، جمعیت کا ہے، کوئی بھی ہے، آپ ہر ایک کا ہاتھ پکڑ کر کے نہیں روک سکتے. تو دوسرا طریقہ کیا ہے؟ جو ہاتھ پکڑ کر کے غلطی کو نہیں روک سکتے تو دوسرا طریقہ کیا ہے؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، زبان سے آپ کہہ کر منع کیجیے، زبان سے آپ روکیے، تنہائی میں آپ اس سے ملاقات کیجیے، بھائی صاحب آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کام صحیح نہیں ہے، غلط ہے، آپ اس سے باز رہیے، یہ مناسب نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے ناراض ہوں گے. تنہائی میں خیر خائی کے ساتھ، محبت سے، نرمی سے، پیار سے آپ اس کی اصلاح کی کوشش کیجیے زبان سے. تیسرا در، نہ ہاتھ سے روک سکتے نہ زبان سے کہہ سکتے، غلطی کرنے والا بڑا ظالم ہے، سرکش ہے، آپ نہ ہاتھ پکڑ کر کے اس کو منع کر سکتے نہ اپنی زبان سے کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ بڑا ظالم ہے، سرکش انسان ہے. آپ کو ڈر ہے کہ میں اگر اس کی غلطی پر اس کو منع کروں گا وہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھیے ہماری شریعت بہت آسان، یہاں بھی خاموش نہیں رہنا، کم سے کم ہم اپنے دل میں اس کو برا سمجھ، دل میں بیزاری ہو، دل میں اس سے نفرت ہو. اے اللہ میں اپنے ہاتھ سے اس کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، اپنی زبان سے اس کو منع نہیں کر سکتا، لیکن میرا دل اس سے بیزار، کم سے کم ہمارا دل زندہ رہے گا. لیکن اگر ہم زبان سے بھی لوگوں کو منع کرنا بند کر دیں، غلطیوں کی اصلاح ختم کر دیں، دل میں بھی برا نہ سمجھیں، ایک وقت آئے گا کہ انسان بے حس اور بے غیرت بن جائے. گھر میں برائی ہوگی انسان کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، بیوی بدچلن ہوتی جا رہی ہے، گھر میں بہن بیٹیاں بے پردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، ناجائز تعلقات ہو رہے ہیں، لیکن انسان دھیرے دھیرے اتنا بڑا بے غیرت اور بے حس بن جاتا ہے کہ اس کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. تو ہمارا دل زندہ رہنا چاہیے، دل میں نفرت ہو، دل میں بیزاری. میرے بزرگوں اور دوستو، تو فتنہ کا لفظ عذاب کے لیے آتا ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اے لوگو ڈرو اللہ کے اس عذاب سے، جو عذاب صرف ظالموں نافرمانوں پر نہیں آئے گا، بلکہ وہ عذاب جب آئے گا تو اس کی لپیٹ میں اچھے اور برے سارے لوگ آ جائیں گے. اور فتنے کا لفظ امتحان، آزمائش کے لیے آتا، امتحان، آزمائش. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے بہت استعمال کیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس وہ زبان سے کلمہ پڑھ لیے، ایمان لے آئے، اپنے ایمان اور اسلام کا اظہار کر دیے، ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ایمان کے راستے میں، دین کے راستے میں ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ ایمان لانے کے بعد دین پر چلنے میں ہمارے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، آزمائش. تو فتنہ کا لفظ آزمائش. قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد کیا ہے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد فتنہ ہے. یا فتنہ کس معنی میں؟ آزمائش. مال آزمائش، اولاد آزمائش. کیسے؟ اگر انسان مال کمانے میں، مال فتنہ کیسے؟ اگر ایک انسان مال کمانے میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے، صرف
مال جمانے کی فکر ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے، حلال طریقے سے، حرام طریقے سے، جھوٹ بول کر کے، سچ بول کر کے، بس اس کو مال کمانا ہے، مال جمانا ہے۔ جو انسان مال کمانے میں حلال اور حرام کی تمیز نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال کے فتنے میں پڑ گیا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ مال کمانے کے چکر میں ایک انسان نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ رمضان جیسا مقدس مہینہ آیا تو بھی کاروبار کے پیچھے پڑ کر کے اپنی دکان چلانے اور کمانے کے چکر میں وہ روزہ بھی نہیں رکھتا، نمازیں چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال کے فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے، وہ مال اس کے لیے فتنہ ہے۔ اولاد فتنہ ہے۔ اولاد کی محبت میں انسان آ کر کے اگر اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ اولاد کی محبت میں آ کر کے انسان اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائے تو سمجھیے کہ وہ اولاد کے فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ عورت فتنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ اچھے اچھے حاجی، نمازی، عبادت گزار انسان کو بہکانے کے لیے شیطان عورت کے فتنے کو استعمال کرتا ہے، عورت کے راستے سے اس کو گمراہ کرتا ہے اور اس کو گمراہ کر لیتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، سنن نسائی کی ایک روایت دیکھیے، ایک عبادت گزار انسان، ایک عورت نے اس کو کس طرح سے فتنے میں ڈالا۔ عبادت گزار دیندار انسان، اس عورت نے اپنی ایک لونڈی کو بلوایا اس کو اور کہا کہ ہمارے محل میں آئیے اور آپ کو ہم گواہی کے لیے بلا رہے ہیں، آپ اچھے دیندار انسان ہیں، آپ کو گواہ بنانے کے لیے ہم بلا رہے ہیں۔ یہ صاحب گئے اس محل میں۔ محل میں جانے کے بعد اس خاتون نے اندر سے تمام دروازوں کو بند کرا دیا تاکہ یہ بھاگ بھی نہ پائے۔ اوپر گئے، ایک ہال کو خوب سجایا گیا ہے، اسٹیج بنا ہوا ہے، وہاں پر ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے ایک طرف، دوسری طرف ایک معصوم چھوٹا بچہ ہے، بیچ میں شراب سے بھرا ہوا ایک گھڑا رکھا ہوا۔ اس خاتون نے کہا، یہ سنن نسائی کی حدیث ہے، اس خاتون نے کہا کہ ہم نے آپ کو گواہی کے لیے نہیں بلایا ہے، جس مقصد سے ہم نے آپ کو بلایا ہے یہ دیکھیے، اسٹیج پر 3 چیزیں آپ کے سامنے ہیں، تینوں میں سے کوئی ایک کام آپ کو کرنا ہے، اس کے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے۔ یا تو اس عورت سے زنا کرو، یا اس معصوم بچے کو قتل کرو، یا تو اس گھڑے میں شراب ہے وہ شراب پیو۔ اب یہ آدمی پریشان ہو گیا، عبادت گزار نیک انسان، تینوں چیزیں اس کے لیے حلال نہیں ہیں، تینوں چیزیں اس کے لیے حرام ہیں۔ اب وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میں کیا کروں آخر، اور تینوں میں سے کوئی ایک کام تو مجھے کرنا ہی ہے، اس کے بغیر یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے بہت زیادہ سوچنے کے بعد کہا کہ زنا ایک بہت گھناؤنا بدترین گناہ ہے، میں اس کو نہیں کر سکتا۔ ایک چھوٹے معصوم بچے کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے، میں اس کی جان نہیں لے سکتا۔ اس لیے اس نے کہا
کہ مجھے شراب پلا دو. اس کو گلاس شراب دیا گیا. آج دیکھیے بہت سارے نوجوان نشے کے عادی، شراب کے عادی ہیں. شراب ایسا گھناؤنا عمل ہے، نشے کی عادت اتنی خراب ہے جو آج مسلم معاشرے میں بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا. اور شرابی انسان، اس کی زندگی میں اس کی بیوی بیوہ نظر آتی ہے اور اس کے بچے یتیم نظر آتے ہیں. ایک شرابی شراب کے نشے میں جب گھر واپس لوٹتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہوں یا اپنی خالہ کے پاس جا رہا ہوں، اپنی پھوپھی کے پاس جا رہا ہوں، اپنی بہن بیٹی کے پاس جا رہا ہوں. شراب کے نشے میں وہ کسی کے پاس بھی جا سکتا. اور بہت سارے ایسے واقعے اخباروں کی زینت بنے، اخباروں میں آئے کہ ایک شرابی شراب کے نشے میں اپنی بہن کی، اپنی بیٹی کی عزت و عصمت کو لوٹ لیا. بہت گھناؤنیا. جب اس نے ایک گلاس شراب پیا، نشہ اس کے پر آیا، تو اس نے کہا زیدونی، مزید مجھے ایک گلاس شراب پلاؤ. اس کو اور شراب پلایا گیا، شراب پیتا گیا، نشے میں خوب مست ہو گیا. جب پورے طور پر نشے میں آ گیا تو اس عورت کی طرف بڑھا، اس سے نشے کی حالت میں زنا کیا. اس کے بعد اس معصوم بچے کی طرف گیا اور اس معصوم بچے کو قتل کیا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں اے لوگو اجتنبوا الخمرہ، اے لوگو شراب سے بچو، اس لیے کہ شراب یہ ہر برائی کی کنجی ہے، ہر برائی کی جڑ ہے. شرابی انسان شراب پی کر کے کچھ بھی کر سکتا. اس نے تو شراب کو معمولی گناہ سمجھ کر کے اس آپشن کو لیا تھا کہ میں شراب پی کر کے یہاں سے چلا جاؤں گا، بعد میں اللہ سے توبہ کر لوں گا اور ان گناہوں سے بچ جاؤں گا. لیکن جب شراب کے نشے میں وہ آیا، اس نے زنا بھی کیا اور اس معصوم بچے کو قتل بھی کیا. تو میرے بزرگ اور دوستو، اس قسم کی برائیوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. آئیے ہم اپنی بات کو مختصر کرتے ہیں. قیامت کے قریب فتنوں کی کثرت ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر فتنوں کی کثرت، بہت زیادہ فتنے رونما ہوں گے. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تظہر الفتن، فتنے کثرت سے رونما ہوں گے. دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث، تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، دلوں پر فتنے پیش کیے جائیں گے حصیر کی کاڑیوں کی طرح. حصیر کی کاڑیوں کا مطلب، جس طرح حصیر کی کاڑیاں مسلسل لگاتار ہوتی ہیں، ایک کاڑی نکل جاتی ہے تو پیچھے دوسری تیسری کاڑیاں نکلتی جاتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فتنے بھی پے در پے، ایک بعد دیگرے، ایک فتنہ آئے گا، پھر دوسرا آئے گا، پھر تیسرا آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حصیر کی کاڑیوں کی طرح فتنے آئیں گے. اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابن ماجہ کی حدیث، انہ لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنہ، ایک وقت آئے گا کہ ہر چہار جانب دنیا میں صرف فتنے ہی فتنے ہوں. ایک فتنہ ختم ہوگا، دوسرا فتنہ جنم لے گا، ایک فتنہ ختم ہوگا، دوسرا فتنہ جنم لے گا. دنیا میں ہر طرف صرف فتنے ہی فتنے ہوں. اور ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی ایک چوٹی پر، ایک اونچی جگہ چڑھ گئے. وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے صحابہ، یہاں سے جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تم دیکھ رہے ہو؟ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انی لأری الفتن تقع خلال بیوتکم کوقع القطر، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں میں
فتنے بارش کے خطروں کی طرح، بارش کی بوندوں کی طرح تمہارے گھروں میں گر رہے ہیں۔ بارش کے خطرے، بارش کی بوندیں کنٹینیو مسلسل گرتے رہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویسے قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ فتنے کنٹینیو فتنے آئیں گے، فتنوں کی بھرمار ہوگی، فتنوں کی بھرمار ہوگی۔ ایک حدیث میں کہا التی تموج کموج البحر، سمندر کی موجوں کی طرح فتنے ہوں گے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے۔ اندھیری رات، رات اندھیرا ہو، اجالا نہ ہو، اندھیرے میں چلنے والا انسان ٹھوکروں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ سامنے گڑھا ہے، سامنے پتھر ہے، کچھ بھی اس کو نظر نہیں آتا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب فتنے کا زمانہ آئے گا، ہر طرف فتنے ہوں گے، ایسے وقت میں انسان جیسے اندھیری رات میں چلنے والا انسان ٹھوکروں سے، گرنے سے، ٹھوکر لگنے سے، مار پڑنے سے محفوظ نہیں رہ سکتا، فتنوں کے زمانے میں ایک انسان اپنے دین کو محفوظ نہیں رہ سکتا۔ کہیں نہ کہیں کسی فتنے کا وہ شکار ہو جائے، کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ فتنے اتنے تیزی کے ساتھ رونما ہوں گے، بلکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فتنے اس طرح سے آئیں گے کہ ایک آدمی قبرستان سے گزر رہا ہوگا، قبرستان سے گزر رہا ہوگا، کسی کی خبر کے پاس جا کر کے وہاں پر وہ لیٹ جائے گا اور کہے گا یا لیتنی کنت صاحب ھذا القبر، اے کاش کہ یہ خبر والا میں ہوتا، اے کاش کہ مجھے اس قبر میں دفنا دیا جاتا اور میں فتنوں کا یہ دور اپنی نظر سے نہیں دیکھتا اور میں اپنے ایمان کو محفوظ کر لیتا۔ میرے بزرگ اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر آنے والا فتنہ پہلے فتنے سے بڑا خطرناک اور سنگین ہوگا۔ ہر آنے والا فتنہ، میں دو تین جو مشہور بڑے فتنے ہیں ان فتنوں کی طرف رہنمائی آپ کی کر رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں۔ اس وقت ہمارے سماج میں جو بڑے فتنے ہیں، ارتداد کا فتنہ، ارتداد، مرتد ہونا، خاص طور پر نوجوان، مسلم نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں یہ فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ عشق اور پیار کے نام سے کسی نوجوان کو کسی لڑکی پر دل آ گیا، اس کو اس سے پیار ہو گیا، محبت ہو گئی، تو محبت میں انسان یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا دین دھرم کیا ہے، خود اپنا دین چھوڑ کر کے اس کے دین کی طرف چلا جاتا۔ اس کو ارتداد کہتے ہیں، مرتد ہونا، یعنی اپنا دین چھوڑ کر کے کسی دوسرے کے دین کو قبول کر لینا۔ میں نے کہا کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یہ عشق اور محبت کے نام پر آج مرتد ہو رہے ہیں، اور ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ اور سروے کے مطابق گزشتہ تین سالوں میں 40,000 مسلم لڑکے اور لڑکیوں نے دین بدلا ہے، اسلام کو چھوڑ کر کے باقاعدہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، ماں باپ، خاندان مسلمان، صرف عشق اور پیار کے نام پر وہ اپنے دین کو چھوڑ کر کے وہ کافر ہو گئے۔ جو بہن بیٹی اللہ کے گھر میں، اللہ کے سامنے سر جھکانے والی، سجدہ کرنے والی، آج وہ غیروں کے دربار میں جا کر کے باقاعدہ وہ شرک کر رہے ہیں۔ فتنوں کی کثرت ہے، ارتداد کی ایک لہر تیزی کے ساتھ آج نوجوان لڑکے اور لڑکیاں مرتد ہو رہے ہیں، دین اسلام کو چھوڑ رہے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، اس فتنہ ارتداد سے آج ہمیں اپنے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو بچانا یہ امت کی ذمہ داری ہے، اور خاص طور پر ہمارے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، سرپرستوں کی ذمہ داری ہے،
بھائی بہنوں کی ذمہ داری ہے، جماعت اور جمعیت کی ذمہ داری ہے، علماء اور ائمہ کی ذمہ داری ہے کہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو اس فتنہ ارتداد سے ہم بچائیں۔ تیزی کے ساتھ مرتد ہو رہے ہیں لوگ، مسلم لڑکیاں اچھے اچھے گھروں، عزت دار گھروں سے ایسی خبریں میں ایسی رپورٹیں آتی ہے، فلاں کی بہن، فلاں کی بیٹی فلاں کے ساتھ چلی گئی، فلاں کے ساتھ شادی کر لی، فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، اچھے اچھے گھروں سے، عزت دار خاندانوں سے، اچھے اچھے گھروں سے، جو ماں باپ عزت کے ساتھ سر اٹھا کر جماعت میں لوگوں میں زندگی گزارتے تھے، اپنی کسی بہن بیٹی کے کسی نادانی اور غلط حرکت سے آج ان کا سر جھک گیا۔ میرے بزرگ اور دوستو، اس کے بہت بڑے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں، ہم اور آپ۔ آج گھروں میں دینی ماحول نہیں ہے، دینی ماحول، موبائل فون ہمارے بچوں کے ہاتھ میں ہے، پوری دنیا ان کے ہاتھ میں ہے، کہاں جا رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کن سے چیٹنگ کر رہے ہیں، کن سے ان کے رابطے چل رہے ہیں، کن کو میسجز کر رہے ہیں، کن سے وہ گھنٹوں بات کرتے ہیں۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں، ہماری بچی گھنٹوں کسی سے بات کرتی ہے فون پر، ماں باپ کو پوچھنے کی ہمت نہیں کہ آخر بیٹی تو گھنٹوں کس سے بات کرتی ہے۔ ماں باپ نے آزاد چھوڑ دیا۔ اگر کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے تو اس پر ہمیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے بڑے ذمہ دار خود ماں باپ۔ ماں باپ ماحول فراہم کرتے، آزادی کا ماحول دیتے۔ میرے بزرگ اور دوستو، ایسے موجودہ حالات کے تناظر میں ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دیں، اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں، اپنے بچوں کی فکر کریں۔ ایک نوجوان لڑکا گھر سے باہر دوستوں میں رہتا ہے، رات دیر 12 بجے 1 بجے گھر واپس آتا ہے، لیکن ماں باپ کو یہ سوال کرنے کی ہمت نہیں کہ بیٹے تو اتنے دیر تک گھر سے باہر کہاں تھا۔ ہم نے اپنے بچوں کو اتنا آزاد چھوڑ دیا، اس کے بعد اگر کوئی واقعہ پیش آئے، کوئی گھناؤنی حرکت ہو جائے تو اس پر ہمیں افسوس کرنے اور لعنت ملامت کرنے سے کیا فائدہ؟ ہم ذمہ دار ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز، ماں باپ بچپن ہی سے اپنے بچوں کے دلوں میں دین اسلام کی محبت بٹھائیں۔ یہ دین اسلام جو اللہ کی طرف سے یہ نعمت ہمیں ملی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ توحید، صحیح عقیدہ، کتاب و سنت پر عمل کی یہ توفیق جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے، یہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت۔ اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کو ہم اپنے بچوں کے دلوں میں بچپن ہی سے ڈالنے کی کوشش کریں۔ پہلے ماں باپ سونے کے وقت بچوں کو صحابہ کی کہانیاں، نبیوں کے قصے سناتے تھے، نہیں سناتے تھے؟ ہر گھر میں بزرگ لوگ باحیات ہیں، باقاعدہ وہ اپنے بچوں کو گھر میں سوتے وقت کسی صحابی کا کوئی واقعہ، کسی نبی کا کوئی واقعہ بچوں کو سنا کر کے سلاتے تھے، آداب بتاتے تھے۔ آج کیا ہے؟ شوہر کے ہاتھ میں الگ موبائل فون، بیوی کے ہاتھ میں الگ موبائل فون، ہر آدمی موبائل فون دیکھ رہا ہے، دیکھتے دیکھتے اسی حالت میں فون بازو رکھ کے سو گئے۔ یہاں تک کہ سونے کے وقت کے جو آداب ہیں، سونے کے وقت کی جو دعائیں ہیں، وہ بھی ہم نہیں پڑھتے۔ بچہ موبائل فون پر گیم کھیل کر کے دیکھتے گیم کھیلتے اسی حال میں سوتا ہے۔ جو دن بھر کھیل رہا تھا، دیکھ رہا تھا، خواب میں اس کو نظر آتے ہیں، وہی سب چیزیں اس کے نظروں میں ہوتی ہیں، تو بچہ باقاعدہ ڈر کر کے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، گھبراتا ہے۔ ماں باپ سوچتے ہیں کہ بچے کو جن لگ گیا، شیطان لگ گیا، اس کو پکڑو، اس کو علاج کراؤ، کچھ بھی نہیں لگا ہے۔
وہ دن بھر جو موبائل فون چلاتا ہے اور موبائل فون میں گیم کھیلتا ہے اور جو کارٹون دیکھتا ہے وہی سب اس کو اس کے خواب میں نظر آتے، اور کوئی الگ سے چیز نہیں ہے۔ اور ان کے پیچھے پڑھ کر کے اپنے پیسے بیکار مت کیجیے۔ اور وہ صاحب عامل اور رقیہ کرنے والے صاحب، اگر وہ کسی انسان کو بخار بھی ہے اور ان کو بلا لیجئے تو کہہ دیں گے کہ آپ کے بچے کو تو 10 شیطان لگے ہوئے ہیں، 20 جنات اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ اس کو بخار ہے اور کوئی شیطان نہیں۔ یہ ان کی تجارت ہے، ان کا ایک دکان ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو ارتداد کا فتنہ ایک وقت تھا کہ ہماری صحابہ کرام، صحابیات اس فتنے میں مبتلا ہونے کے بجائے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھیے۔ آج ہماری بہن بیٹیاں غیروں سے متاثر ہو کر کے اپنا دین چھوڑ کر ان کے ساتھ بھاگ کر چلی جا رہی ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن نسائی کی حدیث ہے، جب ابو طلحہ نے ان کو شادی کا پیغام بھیجا، ام سلیم نے پیغام دیکھا کہ ابو طلحہ کا رشتہ میرے لیے آیا ہے، کہا واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ یرد، اے ابو طلحہ اللہ کی قسم تجھ جیسے نوجوان کے شادی کے پیغام کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا، اس لیے کہ تو خوبرو ہے، حسین و جمیل ہے، مالدار ہے، طاقتور ہے، نوجوان ہے، اللہ کی قسم کوئی تیرے رشتے کو ٹھکرا نہیں سکتا۔ تو آگے بڑھ کر کے مجھ کو شادی کا پیغام دے رہا ہے، لیکن اس پیغام کو میں صرف اس لیے ٹھکرا رہی ہوں اور تجھ سے شادی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ انک رجل کافر وانا امرأۃ مسلم۔ یہ ایمانی غیرت آج ہمیں اپنی بہن بیٹیوں کے دلوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ ام سلیم نے کیا کہا؟ تیرے رشتے کو میں ٹھکرا رہی ہوں، رد کر رہی ہوں، اس لیے کہ تو ایک کافر آدمی ہے اور میں ایک مسلمان لڑکی ہوں۔ وَلَا يَحِلُّ لِي أَن أَتَزَوَّجَكَ، اور میرا دین مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں تجھ جیسے ایک کافر انسان سے شادی کروں۔ ٹھکرا دیا رشتہ۔ صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ آگے بڑھ کر کے ام سلیم نے ابو طلحہ کو اسلام کی دعوت دی۔ صرف ٹھکرایا نہیں، موقع کو غنیمت جان کر کے ابو طلحہ کو اسلام کی دعوت پیش کی اور کہا وَإِن تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي وَلَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، اگر تم اسلام قبول کر لو تو تمہارا قبول اسلام میرے لیے مہر ہوگی، میں تم سے مہر میں کوئی دوسری چیز نہیں مانگوں۔ دیکھیے، ابو طلحہ کافر ہیں، شادی کی پیغام دیے، پیغام کو قبول نہیں کیا، رد کیا، اس کے علاوہ اسلام کی دعوت دیا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ان کی بات ان کے دل میں اثر کر گئی۔ فَأَسْلَمَ فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا، ابو طلحہ اسلام قبول کر لیے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ابو طلحہ کی ام سلیم رضی اللہ عنہا سے شادی ہوتی ہے اور ان کی مہر ان کا قبول اسلام۔ راوی کہتے ہیں ثابت کہ ہم نے کسی عورت کا اس سے زیادہ پاکیزہ مہر نہیں دیکھا، جس نے اپنے شوہر کو مسلمان بنا کر کے قبول اسلام کو اپنے لیے مہر بنایا۔ اس سے بہتر اور اس سے پاکیزہ مہر دنیا میں کسی عورت کا نہیں ہو سکتا۔ یہ کردار صحابیات کا تھا۔ آج ہماری بہن بیٹیاں تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ فتنے کا شکار ہو جا رہی ہیں اور غیروں کے ساتھ عشق اور پیار کے فتنے میں پڑ کر کے وہ ان کے ساتھ چلی جا رہی ہیں۔ وقت کے اس فتنے پر کنٹرول کرنے کی اور اپنی بہن بیٹیوں کی بچانے کی بے حد ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور فتنے کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں، اور وہ خاص طور پر نوجوانوں کے لیے ہے۔ وہ ہے علم اور اہل علم سے دوری کا فتنہ۔ علم
اور اہل علم سے دوری کا فتنہ آج باقاعدہ ایک منظم پلاننگ کے ساتھ علماء سے نوجوانوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس کے پیچھے کیا سازش ہے؟ علماء سے نوجوانوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ علماء کے قریب مت جاؤ، علماء کے دروس میں مت بیٹھو، علماء کی مجلسوں میں مت شریک ہو۔ علماء سے دوری کا فتنہ کیوں؟ اس کے پیچھے بہت بڑی سازش کیا ہے؟ جب نوجوانوں کو علماء سے دور کر دیا جائے گا، علمی مجلسوں سے دور کر دیا جائے گا، نوجوانوں کا علماء سے تعلق ختم ہو جائے گا، تو صرف علماء سے تعلق ختم نہیں ہوگا بلکہ ایسے نوجوانوں کا دین سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ان کو دین ملنے والا، دین کی پیاس بجھانے والے یہ علماء ہیں، جو وقت پر ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی رہبری کرتے ہیں، فتنوں کے دور میں ان کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں، ان کو راستہ بتاتے ہیں۔ لیکن آج مختلف ناموں سے علماء سے نوجوانوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ کیا کوئی کہتا ہے، کوئی سرفراہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے اس وقت تو پورے ملک میں، ہندوستان میں کوئی بھی ایسا بڑا عالم نہیں ہے جس سے ہم لوگ فتوے پوچھ سکیں۔ کوئی بڑا عالم ہندوستان میں نہیں ہے، وہ عرب کے چند بڑے علماء ہیں، انہی کو عالم سمجھتے ہیں، اور پھر دنیا میں کوئی عالم ان کو عالم نظر نہیں آتا۔ ایسے شوشے، ایسے گمراہ، ان کے ذہنوں میں ایسی باتیں بٹھائی جاتی۔ یہ دراصل خوارج کی فکر ہے، خوارج کی فکر ہے، یہ خارجیت کا فتنہ ہے۔ علم اور اہل علم سے دوری کا فتنہ یہ وقت کا بہت بڑا فتنہ۔ یاد رکھیں، جب اس دنیا سے علم اور اہل علم ختم ہو جائیں گے تو یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فاذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا۔ اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے علم کو اٹھا لے گا۔ علم کو کیسے اٹھائے گا؟ علماء کو اس دنیا سے اٹھا لے گا۔ آج آپ دیکھیے، ہر سال بڑے بڑے علماء کے وفات اور ان کے موت کی خبریں ہم سن لیتے ہیں۔ کبھی عرب کے بڑے علماء، کبھی عرب کے بڑے علماء، تو کبھی ہندوستان کے بڑے علماء۔ دھیرے دھیرے علم اٹھتا جا رہا ہے اور ہم قیامت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو علم اور اہل علم سے دوری کا فتنہ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، الفتنۃ اذا اقبلت عرفها كل عالم واذا ادبرت عرفها كل جاہل۔ جب سماج میں فتنہ آتا ہے تو اہل علم اس فتنے کو بھانپ لیتے ہیں۔ جب سماج میں کوئی فتنہ سر اٹھاتا ہے تو اہل علم اس فتنے کو بھانپ لیتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، اور لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کو اس فتنے سے بچاتے ہیں۔ لیکن جب وہ فتنہ لوگوں کو فتنے میں ڈال کر واپس جانے لگتا ہے، اپنا کام کر لیتا ہے، تب عوام کو پتا چلتا ہے ارے یہ تو بہت بڑا فتنہ تھا، یہ تو بہت بڑا فتنہ تھا۔ لیکن علم والے جب وہ فتنہ آتا ہے، آتے ہی اہل علم اس کو بھانپ لیتے ہیں اور لوگوں کو اس سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے فتنوں کے دور میں اہل علم سے جڑنا اور اہل علم کی مجلسوں میں بیٹھنا، ان کے علم سے استفادہ کرنا، یہ فتنوں سے حفاظت کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ اور آج آپ دیکھیے، جب لوگ علماء کو چھوڑے تو کس کے پیچھے پڑے؟ آج غیر علماء کے پیچھے پڑے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازے پر کچھ دعات ہیں جو دین کے، ایمان کے بہت سارے لٹیرے جو آج سوشل میڈیا پر
یوٹیوب کے ذریعے باقاعدہ وہ اپنے باطل افکار و نظریات کو پھیلا رہے ہیں، اور سب دین کے نام پر ہو رہا ہے، اور طرح طرح کے فتنے میں مبتلا ہے۔ کوئی صحابہ پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی مرزائیت کا شکار ہے، تو کوئی خارجیت کے فتنے میں ہے، تو کوئی اخوانیت کے فتنے میں ہے، کوئی مہدویت کے فتنے میں ہے۔ بہرحال کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو کیا ہے، یوٹیوب پر اس کے ویورز بہت ہیں، اس کے ویورز بہت ہیں، اس کو لائک کرنے والے بہت ہیں، اس کے فالورز لاکھوں کی تعداد میں، اور باقاعدہ ان کے بیانات سنتے ہیں اور اس سے قریب ہو کر کے فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ امام ابن سیرین نے کہا تھا ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، یاد رکھو یہ علم، کتاب و سنت کا علم، دین کا علم، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ تم اچھی طرح سے دیکھ لو کہ تمہارا دین کن سے لے رہے ہو۔ دین کا علم، شریعت کا علم ہر کسی سے ہم نہیں لے سکتے کہ وہ اس کے بیان بڑا اچھا ہے، بہت اچھی اسپیچ ہے اس کی، بہت اچھا بولتا ہے، اس کے فالورز اچھے ہیں، اس کے چاہنے والے بہت لوگ ہیں۔ یہ سب معیار نہیں ہے۔ اس کے پاس کیا کتاب و سنت کا علم ہے، کیا اس کا منہج صحیح ہے، کیا اس کا عقیدہ صحیح ہے، تب جا کر کے ہم اس سے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ ابو الزناد نے کہا تھا ادرکت بالمدینۃ مئۃ کلہم مامون ما یؤخذ عنہم الحدیث، میں نے مدینے کی سرزمین میں 100 ایسے لوگوں کو پایا جن سے لوگ علم حاصل نہیں کرتے تھے۔ 100 لوگ مدینے میں نے ایسے لوگوں کو پایا، لوگ ان سے علم نہیں لیتے تھے، حالانکہ وہ سب کے سب مامون تھے، نیک لوگ تھے، سخا لوگ تھے، عبادت گزار تھے۔ کہا جاتا یقال لیس من اہلی، ان کے پاس علم نہیں۔ دیندار ہونا، عبادت گزار ہونا الگ چیز ہے، لیکن اس کے پاس علم ہے یہ ایک الگ چیز ہے۔ علم والوں سے لینا چاہیے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو جو علم والے ہیں ان سے علم حاصل کرو۔ تو دور حاضر کے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ یہ علم اور اہل علم سے دوری کا فتنہ ہے، اور بھی بہت سارے فتنے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں فتنوں کو سمجھنے اور فتنوں سے اپنی حفاظت کرنے، فتنوں کی حفاظت کے بھی بہت سارے اسباب اور طریقے ہیں۔ فتنوں سے ہم پناہ مانگے اللہ سے، تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اللہ سے ظاہری اور باطنی ہر طرح کی فتنوں سے پناہ مانگنا چاہیے، اور فتنوں کے دور میں آدمی کو اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ جو جتنا اس سے دور رہے گا، اپنے آپ کو بچائے گا، وہ فتنوں سے محفوظ رہے گا، اور جو اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا کسی نہ کسی طرح وہ فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ تو فتنے سے بچنے کی بھی بہت سارے راستے ہیں، لیکن وقت ہو چکا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں جو بھی باتیں کہی گئی ہیں ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرما، اور ہر قسم کے ظاہری و باطنی فتنوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔